طور پر جب روحانیت کی بات کرتے ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پیش نظر مشرقی سماج یا اسلامی معاشرے رہتے ہیں. لیکن آپ کیونکہ بہت کثیر الاسفار ہیں، مغرب میں آپ نے بہت سفر کیا، قیام کیا، وہاں کے لوگوں سے آپ کی گفتگو رہی، لیکچرز رہے. یہ فرمائیے کہ مغرب میں انسان جو ہے اور ان کے جو مسائل ہیں، ان کے ہاں یہ سارے سوالات جو انسان، خدا اور کائنات سے جڑے ہوئے ہیں، جو ایگزسٹنشیل سوال ہیں، وہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں ان کی زندگی میں یا وہاں کی نوجوان نسل کی زندگی میں؟ تصوف اور روحانیت کی کیا کوئی جگہ ہے، کوئی طلب ہے؟ آپ نے کیا محسوس کیا اپنے ان سارے تجربوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبوب صاحب، میں کیونکہ ایک خانقاہ کا ہی پروردہ ہوں، تو ہمارے ہاں جب خانقاہ میں کوئی آتا ہے تو اسے مختلف امور کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور ان امور میں ایک امر جو ہے وہ ہوتا ہے، کہلاتا ہے میدان باشی. میدان باشی بنیادی طور پر ذکر کے میدان کو سجانے اور اس کا کیا جاتا ہے. اب آپ نے اس قسم کی میدان باشی کی ہے کہ مجھے سوال کرنے والی نظر نہیں آ رہی ہیں، اور ہماری روایت میں جواب سوال کرنے والے کو دیا جاتا ہے. تو درخواست تو میری یہ ہے کہ یا آپ رخ پرتائیں، میں اپنے طور پہ جتنا پیچھے ہٹ سکتا تھا ہٹ آیا تھوڑی سی. اب فرمائیے آپ کا جی، میں دوبارہ عرض کرتی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا تو بہت سفر رہا مغربی ممالک میں، اور وہاں مختلف طبقات کے لوگوں سے آپ نے ظاہر ہے ان سے سب گفتگو بھی کی، لیکچرز بھی دیے. یہ فرمائیے کہ مغربی معاشرے میں وہاں کی نوجوان نسل کے لیے تصوف اور روحانیت، اس کی کیا کوئی اہمیت ہے؟ ان کے دل میں کچھ یہ سوال اٹھتے ہیں جس کے جواب آپ نے پیش کیے ہوں؟ چلی سمت غیب سے ایک ہوا. میرے خیال میں انسان مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، اگر تو وہ ہوا میں نہیں ہے تو ایک سا ہی ہے. تو جو مسائل مشرق میں ہیں عوام کو، وہی مغرب میں ہیں. چیلنجز کی نوعیت ضرور بدلی ہوئی ہوتی ہے. ابھی سائنس کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور مذہب اور سائنس کے متعلق جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید یہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ تصادم رکھتے ہیں. درویشوں کے نزدیک مذہب معنی کی تلاش ہے، اور سائنس افادیت کی تلاش ہے. تو جتنے لوگ یہاں معنی کی تلاش میں ہیں، اتنے ہی لوگ مغرب میں بھی معنی کی تلاش میں ہیں. وہاں پر زیادہ کچھ یوں ہیں کہ انسان، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک تو ہمارا یہ فزیکل ایسپیکٹ ہے، اور جسے ہم باڈی کہہ لیتے ہیں، اور پھر ہماری ایک مائنڈ ہے. مجھ سے بہتر وقار صاحب جانتے ہیں اس کے متعلق. تو وہ ایک نان فزیکل سی حقیقت ہو جاتی ہے. اور پھر تیسری جو ہمارا جوہر ہے وہ ایک میٹا فزیکل ڈومین آ جاتا ہے. اب مغرب میں کیونکہ فزیکل ڈومین میں اور نان فزیکل ڈومین میں خاصی ترقی ہو چکی ہے. اس حد تک ترقی ہو چکی ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ کی میپنگ کر کے مصنوعی ذہانت تک کر لیا ہے. تو انسان کی فطرت ہے فاطمہ بی بی جستجو. یہ کیوروسٹی جو ہے وہ اس فوربیڈن فروٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے. تو یہ میرے فیبرک میں ہے، یہ کہیں نہیں جاتی. تو اب جب میں نے اپنے ذہن کی میپنگ بھی کر لی، تجسس تو میرا کہیں نہیں گیا، تو اب یہ کون سی منازل کو جائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ میٹا فزیکل کی طرف اب جائے گا، اور جا بھی رہا ہے. اور وہ آپ چھوٹی چھوٹی ناقص سی ان کی بیبی سٹیپس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یوگا اور دیگر مذاہب کی جو اسپریچول ٹریڈیشنز ہیں ان کی پریکٹسز کے اوپر لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. جی.
اچھا بہت ضروری شکریہ. جواب کو لمبا ہونا چاہیے تھا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی جواب جو ہے وہ فار چینج مختصر بھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر طارق شیخزادہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ابھی ذکر ہوا ظاہر ہے معاشرے میں خانقاہ کا کتنا اہم کردار ہے اور ہو سکتا ہے, خاص